صحیح مسلم کتاب الادب ایمان کے احکام اور اس کے مسائل، حدیث نمبر ہے 144۔ حضرت عمر بن میمون نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پر سوار تھا جس کو عفیر کہا جاتا تھا۔ گدھے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، تم جانتے ہو بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی بندگی کریں۔ بندوں پر یعنی ہم لوگوں پر اللہ کا حق کیا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو بندہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ بندوں پر تو کیا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو بندہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو اس کو عذاب نہ دے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، لوگوں کو میں خوشخبری نہ سنا دوں؟ کیا کہا انہوں نے؟ اے اللہ کے رسول، کیا میں اس بات کی لوگوں کو خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اور ورنہ وہ لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ کیا فرمایا کہ نہیں، ورنہ وہ اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ یعنی اللہ کے نبی نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا کہ اس بارے میں لوگوں کو خبر مت دو۔ تب ہمیں پتہ چل گیا کہ بندے پر اللہ کے کیا حق ہے۔ تو بندے پر اللہ کے کیا حق تھے کہ اللہ نے جس کام کے لیے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، اپنی عبادت کرنے کے لیے، اپنی بندگی کرنے کے لیے، تو ہم اللہ کی عبادت کریں، دوسروں سے مدد نہ مانگیں، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کی عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو کر کریں۔ اگر ہمیں مدد مانگنی ہے، اللہ سے کچھ مانگنا ہے، تو ہم دنیا میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، کیونکہ کرنے والی ذات جو ہے، دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ ہمیں جب بھی کچھ مانگنا ہے تو کسی کو وسیلہ نہیں بنانا ہے، ڈائریکٹ اپنی نمازوں میں اتنی جان پیدا کرنی ہے، اتنی تقویت پیدا کرنی ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں اور اللہ کے سامنے ہی اپنے سامنے سر جھکائیں، اللہ کی عبادت میں ہی دل لگائیں، اللہ سے ہی اپنی مدد مانگیں ہر کاموں میں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اگر ہمیں ذرا سے بھی کچھ ہو جاتا ہے تو ہم ادھر ادھر نہ بھاگیں، چھوٹی سے چھوٹی بات کے لیے یا بڑی سے بڑی چیز کے لیے اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ بندے تم مجھ سے تو مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ تیرے مانگنے کی دیر ہے، میرے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، صرف ہماری مانگنے کی دیر ہے۔ ہماری کو کیا پتہ کس ادا سے ہم اللہ سے مانگیں تو اللہ کو ہماری چھوٹی سے چھوٹی بات پسند آ جائے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جب ہم اس کے سامنے جائیں گے ہی نہیں، اس سے مدد مانگیں گے نہیں، کسی اور کو وسیلہ بنائیں گے، ظاہر سی بات ہے وہ ہمیں کیسے دے دے گا۔ اس کے باوجود بھی وہ تو غفور رحیم ہے، کہتا ہے کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو اللہ کا کیا حق ہے بندوں پر کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم اللہ کے حق ادا کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، نبی کے حکموں پر چلنے کے لیے آئے ہیں، تو ہمیں دنیا میں آ کر وہی کام انجام دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔